السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ آل عمران آیت 11 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کدأب آل فرعون، ان کا معاملہ فرعونیوں، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کا ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ فأخذہم اللہ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، واللہ الشدید العقاب، اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ان کا معاملہ آل فرعون اور ان لوگوں جیسا ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون کی ہدایت کا ایک ذریعہ بنانے کے لیے حضرت اس کے دربار میں اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا بہت بڑا ناشکرا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی وہ اپنے عمل سے بالکل بھی اس کی دھجیاں اڑاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے یہ چیز پڑھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھی اس کا سابقہ پڑا فرعون سے۔ فرعون جو ہے قرآن پاک میں جو قدیم دور میں جو مصر کے بادشاہ تھے ان کے لیے یہ لقب استعمال کیا گیا، اور قرآن کریم نے یہ قصہ بہت دفعہ ریپیٹ کیا ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ کی جس فرعون کے ساتھ جد و جہد تھی اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا دیں کہ جو ایک باطل قوتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ان کی ذہنیت، ان کی سیاست، ان کا غلبہ وہ دنیا پہ بہت حاوی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا کے لوگ طاقت کا حصول بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور اس طاقت کے حصول میں آپ بہت بڑے لیول سے لے کر چھوٹے لیول تک کی بات کر لیں تو اس میں زیادہ جس کے بیٹے ہوں گے وہ زیادہ سٹرونگ کنسیڈر ہوگا سوسائٹی میں، جس کے پاس زیادہ مال ہوگا وہ سوسائٹی میں زیادہ سٹرونگ کنسیڈر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو چمک دمک ہے، دولت کی، پیسے کی ریل پیل ہے، اور کثرت ہے افرادی قوت کی، یہ انسانوں کو بڑی جلدی متاثر کر دیتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نفسیات کو درست کرنے کے لیے اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ سکیننگ کر کے ہمارے سامنے رکھ دی کہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دنیا کی زندگی میں اٹریکٹ کر سکتی ہیں، پیسہ اور بیٹے، مال۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، ان کو اللہ کی عطا سمجھتے ہوئے ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے ہم، تو ہم اللہ کا قرب پائیں گے ان نعمتوں کے ذریعے۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ ان نعمتوں کو فساد کے راستے میں خرچ کریں گے، دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے، یا تخریبی اپنی صلاحیتوں کو اس اللہ کی دیے گئے اس مال کو آپ تخریبی سائٹ پہ خرچ کریں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، اس کی عذاب اور اس ایک برے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں جو آپ کو میں نے سمجھانی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی چیز کو پروف کرنے کے لیے، ایک اچھے پوائنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک برے شخص کی مثال دی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح بات کو، ایک اچھے صحیح پوائنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو مثال دی ہے وہ ایک برے شخص کی ہے۔ برا ہی نہیں، وہ بدترین شخص تھا روئے زمین پر، جس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایز اے سمبل آف بیڈ پیپل پیش کیا ہے، جس کا انجام عبرتناک ہے۔ آل فرعون پر ہنگامی بنیادوں پر عذاب آیا، یعنی کہ وہ صبح کے وقت اپنے محلات میں تھے، ان کے سارے اس پہ مکمل طور پر قادر تھے، اس پہ مکمل طور پر طاقت رکھتے تھے، اور اس شام کے وقت ان کا نام و نشان مٹ گیا، ایک عبرتناک داستان بن گئے، ایک قصہ پرینہ بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک میں بتایا،
قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور پھر دریافت کیجیے وقت جب ہم نے تمہارے ساتھ دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی اور قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو سے انتقام لیا تو ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، اور ہم نے اس قوم کا وارث ان غریبوں اور مستضعفین کو بے ناتواں لوگوں کو بنایا جو زمین کے مشرق اور مغرب میں بہت کمزور تھے، اور ہم نے تباہ کر دیا وہ جو فرعون کیا کرتا تھا اور جو اس کی قوم بنایا کرتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں جو قرآن پاک میں بتایا ہمیں کہ جب وہ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر حضرت موسیٰ کا پیروی اور پیچھا کرنے کے لیے سمندر میں اس نے اپنی فوجیں پھینک دیں، تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ دونوں موجیں مل جائیں۔ جب وہ مل گئیں اور اس کو غرق آ گیا تو کہنے لگا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جب اس کو غرق درپیش ہوا تو جلدی جلدی کہنے لگا میں بھی اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اور میں اب مؤمنین میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اب ایمان لاتا ہے جب کہ اب تجھے غرق ہو گئے ہے؟ نہیں، اب تیرا ایمان لانا تجھے فائدہ نہیں دے گا، اور آج ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے، محفوظ کر لیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے باعث عبرت ہو کہ جس نے اللہ کے احکامات نہیں ماننے اور سرکشی کی روش اختیار کی ہے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ دنیا کے لیے نشان عبرت بنے گا۔ اور یہ تو دنیا کا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی آخرت کی بات بھی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، کہ وہ ایسے ظالم لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، پھر وہ لوگوں کو آگ کی طرف بڑھانے والے بن گئے، اور قیامت کے دن بھی ان کو مدد نہ دی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور آج کی دنیا کی زندگی میں بھی ان پہ لعنت، اور روز محشر بھی وہ ذلت و خوار ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہی فرماتا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو مال اور اولاد فائدہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر باتوں کو نہیں مانو گے تو ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یاد رکھ کے دنیا کی زندگی بسر کرنا، یاد رکھ کے دنیا کی زندگی بسر کرنا۔ معزز لسنرز، یہ بہت 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 زیادہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک پتے کی بات بتائی۔ وہ کیا تھی کہ اندھا دھند تقلید، بغیر سوچے سمجھے دنیا میں کسی بڑے کے پیچھے لگ جانا، یہی فرعون کی آل کو بنانے والی چیزیں ہیں۔ یعنی آل فرعون وہ لوگ جو فرعون کی سرکشی میں اس کا ساتھ دیتے تھے، جو اس کے غلط کاموں کو سپورٹ کرتے تھے۔ فرعون کو بڑی دولت اور جاہ و حشمت حاصل تھی، اور آل فرعون اس کی اس دولت کی تائید کرتے تھے اور اس کے نشے میں لوگوں کو غلط راستوں پر چلاتے تھے۔ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، اور اس کی قوم بھی اس کی سرکشی میں، اس کے فسق و فجور میں اور اس کے فساد میں اس کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ فرعون لوگوں کے بچوں کو ذبح کرتا تھا تو اس کے ذبح کرنے میں اس کی قوم کے لوگ اس کا ساتھ دیتے تھے۔ بغیر حق کے وہ زمین میں تکبر کیا کرتے تھے اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔
اور وہ یہ کہتے تھے کہ موسیٰ تو ایک رذیل نعوذ باللہ انسان ہے جو بول بھی صحیح نہیں سکتا، میں ایک بڑا انسان ہوں اور یہ غریب ہے اور میں امیر ہوں، جب اگر اس کو اللہ نے بادشاہ بنا کر بھیجا ہے تو اس کے ساتھ آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اتارے، اس کے ہاتھوں پہ کنگن کیوں نہیں ہیں؟ پھر فرعون نے کہا اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہ دیکھو یہ میرا ملک ہے، اس میں میری نہریں ہیں، لہٰذا میں بہتر ہوں کہ یہ ذلیل و خوار انسان جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں۔ اور پھر اس نے اپنی قوم کو کہا کہ میں تمہیں اس بادشاہ ہمارا جو ایک بہترین طرز حیات ہے، ہم اس طرز حیات کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، جبکہ موسیٰ کے ساتھ چلو گے تو ظلم اور زیادتی اور جو ایک غربت کے راستے پر چلو گے۔ لہٰذا اس نے اپنی قوم کو بھڑکایا، وہ ایک سرکش اور مفسد انسان تھا، اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا پروردگار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر ہمیں پیش کیا، کیا کہ فرعون اور آل فرعون ایک مال و اولاد پر اترانے والے، اس کی ایک بالکل بہترین اگزامپل ہے۔ فرعون اور آل فرعون زندگی کو بالکل نان سیریس اور سطحی سطح سے دیکھنے والی ایک بہترین اگزامپل ہے۔ آل فرعون اللہ اور اس کے احکامات کے دھجیاں اڑانے والی ایک بہترین اگزامپل ہے۔ آل فرعون دنیا کے مال، اس کی زینت اور دنیا کی زندگی پر اترا کر اللہ کے راستے سے رک جانے کی ایک بہترین اگزامپل ہے۔ یہ اگزامپل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کا مال اور اس کی اولاد کسی کام نہیں آئی، اور اللہ نے اس کی جب پکڑ آئی تو پھر کوئی اللہ کی پکڑ سے چھڑانے والا اس کو نہیں تھا۔ تو آپ ان دونوں آیات کو 10 اور 11 کو جب ملا کر مطلب کو سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت واضح سٹینڈرڈ سیٹ کر دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزوں کی محبت بھی ہے اور کچھ چیزیں ہماری ضرورت بھی ہیں۔ ان چیزوں کو جب تک آپ اپنی ضرورت سمجھیں گے، آپ کی زندگی ایک مقصد کے تحت آگے بڑھ سکتی ہے۔ جب آپ ان کی محبت میں اپنی آخرت کو، اپنے اصل مقصد کو، اپنے مقصد حیات کو فراموش کر دیں گے تو آپ ایک بہت ہی میزریبل اینڈنگ کی طرف اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ اینڈنگ اس پوائنٹ آف لائف پہ میں اپنی اس غلط سوچ کا نتیجہ نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر مثالیں دی ہیں کہ اس غلط سوچ کا نتیجہ یہ ہے، اور فرعون ایک کہانی ہے، ایک واقعہ ہے، اور فرعون ایک سمبل بھی ہے۔ تو جو آل فرعون ہیں یہ بھی لٹرل معنوں میں بھی موجود ہیں، ان کے فالوورز، ان کی فوج کے بندے، وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے تھے، وہ لوگ جو ان کو اس کاز کے لیے آگے بڑھنے میں ہیلپ فل ہوتے تھے۔ فرعون اکیلا تو کچھ بھی نہیں تھا، لوگ اس کو فالو کرتے تھے۔ فالو کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ظاہرداری پہ نظر تھی، دیکھتے تھے کہ اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے، اقتدار ہے، یہ ہمیں کچھ فائدے پہنچا سکتا ہے، لہٰذا اس کی بات مانیں، اس کے پیچھے چلیں۔ جب لوگوں نے اس کو فالو کیا تو کیا ہوا کہ ایک پوری کی پوری جماعت اکٹھی ہو گئی ایک رانگ کام کرنے کے لیے، ایک نیگیٹو چیزوں کو معاشرے میں انفورس کرنے کے لیے۔ جب اس نیگیٹو چیز کو انفورس کرتے رہے اور ان کو ترقی بھی ملی، تو جو فرعون ہے وہ ایک بہترین اگزامپل ہے ایک سیلفش اپروچ کی لائف کی طرف، کہ وہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یو شوڈ گو فار اٹ، جو آپ کے انٹرسٹ ہیں اس پہ کسی صورت میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز آپ نہیں کریں گے۔ اس انٹرسٹس کے راستے میں جو چیز بھی آئے اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ یہ ایک سوچ، پھر اندھا دھند تقلید کی سوچ کہ بس آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی فالو کرنا ہے، یہ سوچ، پھر یہ سوچ کہ مال اور اولاد ہی کامیابی ہیں۔ ان تمام سوچوں کا ایک مرکہ ہے، ایک سمبل ہے آل فرعون، کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گئے کہ ان کو پکڑ لیں اور ان کو مار دیں، اور ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ان کی بیٹیوں کو نہیں مارتے تھے۔ ایک پوری کی پوری پلاننگ کے تحت وہ بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، ان کو اپنا غلام بنانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا بد انجام، برا انجام ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں قرآن پاک میں سمجھائی ہے کہ جو ایک فالوورز ہوتے ہیں، وائی ڈو دے فالو دیم؟ بہت ناپسند یہ بات ہے کی گئی قرآن پاک میں کہ یو ڈونٹ یوز یور مائنڈ، یو ڈونٹ یوز یور آئیز اینڈ ایئر۔
اپنے کانوں کو، آنکھوں کو استعمال کیے بغیر ہم کسی کو بلائنڈلی فالو کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سخت ناپسند کی ہے۔ تو اس ایک پوری آل فرعون کے مقابلے میں ایک کیریکٹر اللہ نے قرآن پاک میں پیش کیا ہے، اور وہ کون تھی؟ وہ فرعون کی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ پیچھے جو ہم نے بڑی تفصیل میں پڑھا کہ نہیں پائیں گے آپ اے نبی جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، وہ ان لوگوں سے محبت کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، خواہ وہ ان کے ماں باپ ہوں، ان کے بہن بھائی ہوں۔ اس کی زندہ اگزامپل آسیہ زوجہ فرعون تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر مومنین کے سامنے پیش کر دی۔ دیکھو، بیڈ تھنکنگ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس کہ آپ کہاں پہ ہیں، آپ فرعون کی بیوی ہیں یا آپ فرعون کے پیچھے فالوورز ہیں۔ جب تک آپ اپنے صحیح سوچوں کے ساتھ اپنی منزل کو اپروچ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، آپ کو آپ کا مقام، آپ کا پیسہ، آپ کی مال و دولت، آپ کی بہت بڑے بڑے سے آپ کے عہدے، دنیا کو طاقتور ترین بادشاہ فرعون گزرا ہے کہ اس کے سامنے کوئی نہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ جاتا تھا، بچوں کو پکڑتا تھا، چھوٹے چھوٹے نوزائیدہ بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اس سے بڑھ کر کسی کے پاس طاقت ہوگی؟ کوئی زبان سے نکالتا نہیں تھا کہ کیوں کر رہے ہیں آپ۔ تو جو فرعون ایک بڑا طاقتور بادشاہ، اس کا انجام ہمارے سامنے عبرت ہے۔ تو کسی کے خلاف غلط سوچنے سے پہلے، غلط بولنے سے پہلے اس فرعون کا انجام ہمارے نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو اس لیسن کو ہم ریوائز کرتے ہوئے بند کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہم نے اس میں پڑھا، آل فرعون آر دا پیپل ہو فالوڈ فرعون، اور قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور میں اپنے جو متبعین ہیں، اپنے لیڈرز کو جا کر گالیاں دیں گے، ان کے بارے میں برا بھلا کہیں گے، ان کو لعنتیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان متبعین کی اس جواز کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور اس کو رد کرتے ہوئے فرمائیں گے، Why didn't you use your mind؟ اپنے دماغ کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ کیوں تم نے غلط اتباع میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ اس کی سپورٹ بن گئے، اس کو سبسکرائب کیا، اس کو فالو کیا، اس کے پیچھے چلے، اس جیسا بننے کی کوشش کی، اس کے کاز کو سپورٹ کیا؟ ایسا نہ کرنا۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتائی کہ آپ کو اپنی لائف میں 2 ایگزامپل سیٹ کرنی ہے۔ نمبر 1 ایگزامپل، دا پیپل یو وانٹ ٹو بی، اینڈ نمبر 2 دا پیپل اور دا تھنگس اور دا ڈیسٹینیشنس یو نیور وانٹ ٹو اچیو۔ آپ کے سامنے جب نہیں کی تصویر بھی ہوگی تو پھر زیادہ بہتر طریقے سے آپ اپنی لائف میں اپنے گول کی طرف موو کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز کہ پیسہ، دنیا کے بال اولاد سب دنیا میں رہ جائے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے راستے پر چلتے وقت صرف اور صرف اور صرف میری رضا طالب ہو، اور دنیا اتنی ہی ہمارے پاس ہونی چاہیے جتنی کہ ہمیں ضرورت ہے۔ یہ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا اور مقصد حیات نہیں ہونی چاہیے۔ یہی اس آیت کا مقصد ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے